اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے جسے چاہا ہدایت کی توفیق بخشی اور جسے چاہا اسے اپنی عطایت کی رہنمائی کی، اور پرہیزگاروں کے لیے اعمال قبول کر کے انہیں اپنی رضامندی سے سرفراز کیا۔ میری بہنوں، سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو بعض احکام اور آداب کے ساتھ خصوصیت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کو فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جمعہ کے لیے لوگوں کو ابھارا اور اس کی ترغیب دلائی اور اسے ترک کرنے اور اس سے پیچھے رہنے سے ڈرایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ باحوالہ مسلم۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ کافروں میں سے ہو جائیں گے۔ باحوالہ مسلم۔ میری بہنوں، جمعہ کے دن کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ اس کے لیے گھر سے جلدی نکلا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، جیسا کہ غسل جنابت کیا جاتا ہے، اور پہلی گھڑی میں مسجد کو جاتا ہے، گویا اس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹ نہر کیا۔ جو دوسری گھڑی میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے مینڈے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں مسجد میں جاتا ہے، اس نے مرغی قربان کی، اور جو 5ویں گھڑی میں مسجد کو جاتا ہے، گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر امام جب خطبے کے لیے نکل آتا ہے، پھر فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ باحوالہ بخاری اور مسلم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن کے اور بھی بہت آداب ہیں۔ غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور اپنے استاد کے مطابق اچھے اور پاک اور صاف کپڑے پہننا، تیل لگانا، اگر گھر میں خوشبو میسر ہے تو خوشبو بھی لگائیں، اور پھر جتنی چاہیں نفل نماز ادا کریں۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی جائے۔ میری بہنوں، سورۃ کہف کی تلاوت کرنے سے بھی ہمیں بہت سے فائدے ہیں۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کا دوسرا کام، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جن کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ باحوالہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ جو بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے اللہم اغفر لی کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو صرف آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی دل کی مراد کو پورا فرما دے گا۔ آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگیں گے، آپ کو وہ ہر چیز عطا کرے گا۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن کا چوتھا کام
چوتھا عمل قرآنی آیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت مبارک کو آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر کے فوراً بعد صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، تنگ دستیوں سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے وہ 4 کام۔ اب آپ کے ساتھ 5ویں تسبیح، 5واں عمل وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ جمعہ کے دن آپ نے لازم کرنا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بالخصوص استغفار کی تسبیح پر منحصر ہے۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ میری بہنوں، اگر آپ آج جمعہ کے دن یہ 5 اعمال، 5 وظائف کریں گے جو آپ کے ساتھ ذکر کیے گئے، تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو یہ 5ویں تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ تسبیح بہت زیادہ بابرکت ہے اور اس تسبیح کو بکثرت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سنتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ ایسے 5 اعمال، 5 آداب ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن جن پر عمل کرنے سے دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکالیف ہو، اس کی برکت سے مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن لازم کریں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے آج جمعہ کے دن اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر اپنی برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا بڑی ہی شان والا ہے۔ اے اللہ، تو ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے رب، ہمارے دل کو پلٹ دے اور ہمیں ہمارے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی سب عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، فرزندان توحید کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اس ملک کو اور دیگر اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور ملکی قیادتوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے قبول فرما ہماری ہر دعا کو، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔